بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی السلام علیکم۔ آج کی اس ولاگ میں ہم بات کریں گے پشاور نے سارے ریکارڈ توڑ دیے، صحافت مگر وہ بھی گن پوائنٹ پر۔ مگر سب سے پہلے آج کی انتہائی اہم بریکنگ نیوز، ارشد شریف شہید کی شہادت کو 1 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود اب تک انہیں انصاف نہیں مل سکا۔ ارشد شریف کی والدہ محترمہ ہوں یا ان کی ازواج اور بچے، انہوں نے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے دروازے کھٹکھٹائے، اور پھر ایسا منظر بھی دیکھنے میں آیا کہ جب ایک اہم ریاستی ادارے کے سربراہ نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد ارشد شریف کی والدہ کے پاس پہنچ کر ان کو یہ یقین دلایا کہ ان کے بیٹے کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے گا، کٹہرے میں لایا جائے گا اور ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، مگر افسوس صد افسوس آج 14-15 ماہ گزرنے کے باوجود ارشد شریف کی والدہ اور اس کی بیوی بچے انصاف کی راہ تک رہے ہیں۔ عمر عطا بندیال میں بھی اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ ارشد شریف کی شہید کا کیس آگے بڑھا سکے، اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے تو کیا کہنے، انہوں نے 14-15 سال انسانی حقوق کا جو ڈنڈورا پیٹا، جس طریقے سے انہوں نے انسانی حقوق کے نعرے بلند کر کے، آئین اور قانون کی سربلندی کے دعوے کر کے خود کو عوامی توجہ کا مرکز بنایا، میڈیا کی اٹریکشن کو اپنی طرف مائل کیا اور خود کو ایک بہت بڑا قانون اور انصاف کا ٹھیکیدار یا علم بردار ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ تو بالکل بھی ارشد شریف شہید کو انصاف دینا تو درقرار ان کے کیس کے بارے میں بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ مگر ایسے میں امید عالمی دنیا سے آئی ہے، مہذب دنیا سے آئی ہے۔ میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپ اور امریکہ یقیناً اپنی ریاستوں کے مفادات کے لیے بہت خود غرض ہوں گے، اور یقیناً ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک کا استحصال بھی کرتے ہوں گے، لیکن انسانی حقوق اور جمہوریت کی جو پاسداری ان ریاستوں میں ہے، وہی اس بات کا سب سے بنیادی ثبوت ہے اور وجہ ہے کہ آج یورپ اور امریکہ ترقی کے مدارج طے کرتے ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں، کم سے کم 50 نہیں تو 100 سال وہ ہم سے آگے جا چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں انصاف ہے، مساوات ہے اور انسانیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یورپ کی ایک بڑی میڈیا واچ ڈاگ ایسوسی ایشن RSF رپورٹرز سینس بارڈرز نے اپنی ایک تازہ ترین رپورٹ اور لیٹر میں اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ارشد شریف شہید کی شہادت کا، ان کے قتل کی آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں۔ انہوں نے ان کی شہادت پر ہونے والی کینیا اور پاکستان میں جو تحقیقات ہیں ان کو مسترد کر دیا ہے۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ RSF کی رپورٹ کے مطابق کینیا اور پاکستان کے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ادارے ارشد شریف شہید کی شہادت کے پیچھے ہو سکتے ہیں، کارفرما عوامل ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑا سنگین الزام ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ریاست پاکستان اور کینیا اس پر 2 قدم آگے بڑھیں اور بین الاقوامی مبصرین اور ماہر قوانین کو اپنے ملک میں دعوت دیں کہ وہ آئیں اور ارشد شریف کی شہادت کے معاملات کی جانچ پرکھ کریں اور دنیا کو بتائیں کہ اس میں ریاست پاکستان کے سیکیورٹی سے متعلق ادارے شامل نہیں ہیں۔ لیکن اس پر وزارت داخلہ نے جو جوابی رد عمل دیا ہے وہ خاصا منتشر قسم کا رد عمل ہے۔ اس میں بہت سی ایسی خامیاں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جو سب سے پہلے بنائی گئی، انہوں نے جو تحقیقات کی ان کو کس طریقے سے چھپایا جا رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ارشد شریف جمہوریت اور صحافت کا شہید اعظم ہے۔ پاکستان میں جس طریقے سے ارشد شریف نے بے باک اور دبنگ سیاست کی بنیاد رکھی، صحافت کی بنیاد رکھی، اور جس طریقے سے انہوں نے بڑے بڑے مکروہ چہروں کے نقاب الٹے
اور انہوں نے تحقیقاتی صحافت کے ذریعے آل شریف زرداریوں اور ان کے حواریوں کے ہوش ربا کرپشن کیسز کو قوم کے سامنے پیش کیا. یہی اس کا سب سے بڑا جرم تھا اور اسی لیے عرش شریف کو نشان عبرت بنا دیا گیا. مگر میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عرش شریف کی والدہ اور ان کی فیملی کو انصاف ملے گا. انشاءاللہ عرش شریف کے قاتل اپنے حقیقی انجام کو پہنچیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ اقوام متحدہ اس معاملے پر سیریس نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات اپنے طور پر اس کی تحقیقات کرے گا. ناظرین، کل پشاور میں ایک بہت بڑا ورکرز کنونشن ہوا پی ٹی آئی کا. سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. پنڈال میں تو ہزاروں لوگ تھے، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. پنڈال کے باہر سڑکوں پر بھی پنڈال سے کئی گنا زیادہ لوگ موجود تھے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. اور اس ورکر کنونشن سے خطاب کرنے والا کون تھا؟ شیر افضل مروت، عمران خان کا ایک کارکن. اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب عمران خان خود آئے گا تو پھر عوام کے جذبات کا، عوام کے جوش کا اور عوام کی محبت کا کیا عالم ہوگا. عمران خان کے کارکن کے لیے عوام اگر اس قدر دیدہ دلیری کا، اتنی وارفتگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو عمران خان کے لیے ان کا عشق کہاں تک پہنچ چکا ہے. اور شاید یہی وہ خوف ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کو انتخابات سے مزید دور لے جانے کی سازشیں ہو رہی ہیں. جیسے ہی اداروں کی یہ رپورٹس متعلقہ حلقوں تک پہنچی کہ عمران خان کی مقبولیت 70% سے زائد ہو چکی ہے اور اگر شفاف انتخابات ہوئے تو عمران خان 2/3 نہیں 3/4 اکثریت لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اس سے بڑے بڑوں کے پیشاب خطا ہو گئے، ان کی پتلونیں ناپاک ہو گئیں اور پھر یہ منصوبے بنائے جانے لگے کہ اب انتخابات کو تاخیر کا نشانہ کیسے بنایا جا سکتا ہے. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے راتوں رات 7-8 درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئیں کہ جی مختلف وجوہات کی بنا پہ انتخابات کو التوا کا شکار کر دیا جائے. مجھے نہیں سمجھ آتا یہ وہ عام شہری کون ہوتے ہیں. در حقیقت یہ عام شہری نہیں ہوتے، یہ کچھ خاص شہری ہوتے ہیں جنہیں کچھ خاص قوتوں نے لانچ کیا ہوتا ہے. وہی قوتیں ان کی درخواستیں لکھ کر ان کے ہاتھوں میں تھماتی ہیں اور ان کے منہ میں وہ ہڈی ڈالتی ہیں جس ہڈی کا مزہ لیتے ہوئے یہ عدالتوں میں جا کر پاکستانیوں کے بنیادی انسانی حقوق کا، شہریوں کے بنیادی حقوق کا استحصال کرنے میں اپنا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہی عدالتیں ہیں جہاں عمران خان کے کیسز کئی مہینوں سے منتظر ہیں کہ ان کو سنا جائے، ان کو مقرر کیا جائے سماعت کے لیے، لیکن راتوں رات ایسی درخواستوں کے ڈائری نمبر بھی لگ جاتے ہیں. اور آج جسٹس عامر فاروق صاحب اپنی ذات گرامی اقدس کے ذریعے اس سماعت کو کر بھی لیں گے اور پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اپنے طور پر تو اس کو نہ روک سکیں کیونکہ اس پہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے چکی ہے، لیکن شاید اس کی اگلی کڑی یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ میں بھی ایسی اپلیکیشنز جائیں گی اور سب سے بڑی درخواست جو سپریم کورٹ میں الیکشن کی التوا کے لیے ہوگی وہ چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے ہوگی، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہ کس کا پٹھو ہے، وہ کس کا پالتو ہے، کس کے گلے میں اس کے پٹے کا رسی ہے، کیسے وہ اس کو کھینچ کے گھسیٹ کر ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں. بدبختی ہے اس قوم کی کہ جہاں ان جیسے گھٹیا، بدبودار اور بوٹ پالشے کردار اتنے اہم عہدوں پر فائز ہو چکے ہیں. بہرحال خیبر پختونخوا کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ اس وقت ہم 2 مختلف پاکستانوں میں رہ رہے ہیں. ایک پاکستان جو خیبر پختونخوا میں ہے اور ایک پاکستان جو پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں. خیبر پختونخوا میں ورکرز کنونشن ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، ریلیاں ہو رہی ہیں، وہاں کے شہریوں نے اپنے حقوق کو چھین کر حاصل کر لیا. مگر پنجابی، سندھی، سرائکی، بلوچی، اردو بولنے والے پوٹوہاری شاید یہ شہری نہیں ہیں، شاید یہ انسان نہیں ہیں، یا شاید ان کے پاس غیرت کا، ہمت کا اور جرت کا وہ معیار اور پیمانہ نہیں ہے جو کہ خیبر پختونخوا میں ہے. اسی لیے
ان کو بھیڑ بکریوں اور جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ آج سے چند دن قبل عمران خان صاحب کے سائفر کیس کی ہیئرنگ کے دوران کچھ صحافیوں کو عمران خان سے ملنے اور بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ ان میں بول نیوز کے احتشام عباسی بھی تھے۔ انہوں نے آگے بتایا کہ عمران خان بالکل تازہ دم ہیں، حشاش بشاش ہیں، انہوں نے قوم کو بتا دیا ہے کہ وہ 1 انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ کوئی ڈیل نہیں کرنے والے، وہ آخری سانس تک لڑنے ڈٹ کر مرنے کے لیے تیار ہیں، وہ جیل میں مرنا تو پسند کریں گے لیکن وہ کسی سے ڈیل کرنا، کسی کے آگے سر جھکانا پسند نہیں کریں گے، اور وہ پاکستانی قوم کے بنیاد حقیقی آزادی کے نظریے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ بول نیوز جو کہ پہلے ہی سیٹ کی جیب کی گھڑی بن چکا ہے، بول نیوز کی انتظامیہ نے احتشام عباسی پر دباؤ ڈالنا شروع کیا، اور آج احتشام عباسی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس دباؤ کو قوم کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اسے کہا ہے کہ مجھے بول نیوز انتظامیہ کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں نے پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے رپورٹنگ کی تھی، حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اندازہ کریں پی ٹی آئی جو کہ خود ریاست کے قہر جبر اور ظلم کا شکار ہے، انہیں خوش کرنے کے لیے صحافی کیسے صحافت کر سکتا ہے؟ اسی لیے میں ناظرین آپ لوگوں سے یہ بار بار درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان کے الیکٹرانک نیوز میڈیا کا مکمل بائیکاٹ کریں، بائیکاٹ، کیونکہ یہ جھوٹ ہے، یہ سیٹھوں کے پالتو ٹٹو ہیں، یہ اخباروں میں اور چینلوں پہ اشتہارات لے کر آپ کے حق کو بیچتے ہیں، انہوں نے صحافت کو فروخت کر دیا ہے، یہ وہ قلم فروش ہے جن کے لیے سعادت حسن منٹو نے کہا تھا کہ ان کا کردار ایک جسم فروش خاتون کے کردار سے کہیں زیادہ بدبودار، گھٹیا اور غلیظ ہے۔ یہ ضمیر فروش لوگ ہیں۔ ان الیکٹرانک میڈیا کا مکمل بائیکاٹ کریں، ان کی ریٹنگ ختم کریں، ان کو دیکھنا بند کریں، سوشل میڈیا سے خود کو اپنے ابریسٹ رکھیں تازہ ترین انفارمیشن سے، ٹویٹر لیں، یوٹیوب، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے فیس بک کے ذریعے تازہ ترین معلومات تک رسائی حاصل کریں۔ پاکستانی الیکٹرانک میڈیا جھوٹ کا پلندہ اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔